ابھی بات کر رہے تھے اور یہ صاحب اللہ اکبر طالبان کی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملا محمد عمر کا بیان کہ جو اب کی بات نہیں، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، حملہ نہیں ہوا تھا ابھی، اور اس نے شاید وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بش کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے زمین وسیع ہے، دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ جو اللہ پر توکل کر کے کوئی پالیسی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر دے. یہ اللہ کی پالیسی نہیں، اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ہی پراگندہ حال پراگندہ بال دروازوں سے دھتکارے ہوئے نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ ساری دنیا نے دھتکارا. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم دے دے اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اور ہم نے یہ قسم پوری ہوتی اپنے آنکھوں سے دیکھی، اور محض 20 سال کے اندر بلکہ 19 سال کے اندر ہم نے یہ قسم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی. ابھی بھی مسلمانوں کو یقین نہیں آیا کہ غلبہ کیسے ہوتا ہے، ابھی بھی مسلمانوں کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کا دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. اللہ کا دین نمازوں کا تقاضا نہیں کرتا. نماز آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں غلاموں کی حاضری رہے. دین آپ نے قائم کرنا ہے. اگر آپ نے غلبہ حاصل کرنا ہے تو دین قائم کرنا حکمرانوں کا کام اپنا ہے، محکوموں کا کام اپنا ہے، ہر بندہ اس میں ذمہ دار ہے. صرف عمران خان، صرف یہاں کی فوج، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہ ذمہ دار نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں. لیکن ہم نے چھوڑ دیا. کس کا فوکس؟ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا ہے. جہاد کو قتال کے معنوں میں لیں، کوئی دوسری بات نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا کس کی ترجیح ہے؟ اگر یہ ترجیح نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں نا، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. کون مسلط کرے گا؟ سبحان اللہ. کیوں؟ دین اس کا آیا غلبے کے لیے. تم نے اللہ کا دین چھوڑ دیا، تم نے اپنا فوکس چینج کر لیا، تم نے اپنی ترجیح بدل لی. تو ٹھیک ہے پھر بھگتو. سلط اللہ علیکم ذلًا. تو کیا پھر اب واپسی کا کوئی راستہ؟ فرمایا لا ينزعہ، جس نے مسلط کی ہے نا وہی واپس کرے گا تو ہوگی نا. یہ دنیا کے یہ اپنی معیشت بہتر کرنے سے نہیں ہوگی، یہ دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کرنے سے اسلام نافذ نہیں ہوگا، یہ ذلتیں اور رسوائیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ ختم کیسے ہوں گی؟ فرمایا لا ينزعہ، جس نے مسلط کی ہے نا اس نے واپس نہیں ہٹانی. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم سب دین کو پہلی ترجیح نہیں بناؤ گے. اس میں کس کو کہا ہے؟ عمران خان کو، وزیر اعظم کو، حکومت کو؟ نہیں، قوم. حتی ترجعوا الی دینکم. ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی، اور ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. میں بھی ذمہ دار ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں. کیا ہم نے دین کو ترجیح بنایا ہوا ہے؟ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب اگر واپسی کا کوئی راستہ ہے تو نبوت تو ختم ہو گئی. ختم نبوت کا معنی ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، گنتی ختم ہونا نہیں ہے. ختم نبوت کا معنی، ختم نبوت کا تعلق صرف گنتی کے ساتھ نہیں ہے. ختم نبوت کا تعلق عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمے لگا کے تشریف لے گئے اس دنیا سے. اب یہ کام امتیوں کا ہے. امتی کون ہے؟ میں اور آپ. اب ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے چلے گئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غیر موجود لوگوں تک میرا دین پہنچا دے. آپ بتائیں اللہ کا دین آپ کی ترجیح ہے یا میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ اللہ کا دین میری ترجیح ہے؟ اگر اللہ کا دین ترجیح ہے اور ہم دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو پھر مبارک ہو آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی. انشاءاللہ ہماری واپسی کی منزل قریب ہے، پھر ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے. لیکن اگر میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے کاروباروں میں الجھے ہوئے ہیں، مجھے میری نوکری عزیز ہے، آپ کو اپنے کاروبار عزیز ہیں،
किसी को अपनी हुकूमत अजीज है, किसी को कौंसलरी अजीज है, किसी को कुछ अजीज है, हर एक की अपनी अपनी तरजीह है। तो फिर याद रखो अल्लाह की तरफ से ये मुसल्लत की गई जिल्लत और रुसवाई कभी खत्म नहीं होगी। लिहाजा आज अभी ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कैसे नाफिज होगा? आज और अभी दीन के निफाज का ऐलान हो सकता है अगर मैं और आप दीन को पहली तरजीह बना लें। अल्लाह का करम यह है कि अल्लाह ने मंजिल मकसूद पे पहुंचना हमारे जिम्मे नहीं रखा, हमारे जिम्मे सिर्फ कोशिश करना रखा है। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। दीन नाफिज होगा कि नहीं ये हमारे जिम्मे नहीं है, ये उसका काम है। तालिबान अगर 41 या 48 लोगों के साथ जिद्दोजहद का आगाज करते हैं तो उनके सामने मंजिल थी? नहीं, मंजिल नहीं थी। अल्लाह पर यकीन था कि हम शहीद हो जाएं, हम मारे जाएं। ईमान का तकाजा ये है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।